بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 30 ہے، اور سبق نمبر 30 کا موضوع سعی کے متفرق مسائل اور چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سعی کا رکن۔ یاد رکھیں یہ فرض ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ فرض ہے، یعنی کہ اگر کسی آدمی نے کہیں اور سعی کی تو یہ اس کی سعی نہیں ہوگی۔ صفا مروہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 750 یا 766 ذراع ہے، یعنی گز بن جاتا ہے 700-750 ذراع۔ دوسری بات جو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ حج کی سعی کب کی جا سکتی ہے، طواف قدوم کے بعد کب تک حج کی سعی کر سکتے ہیں۔ حج قران اور حج افراد کرنے والا، اس کے لیے طواف قدوم سنت ہے۔ حج قران مطلب ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج کرنے والا، اور حج افراد سے مراد صرف حج کا احرام باندھنے والا، ان کے لیے طواف قدوم سنت ہے، جو کہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے کیا جائے گا۔ حج قران کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ طواف قدوم کے ساتھ ہی حج کی سعی کر لے، اور جو حج افراد کر رہا ہے اس کے لیے طواف قدوم کے ساتھ حج کی سعی نہ کرنا بہتر ہے، بلکہ طواف زیارت کے بعد وہ حج کی سعی کرے تو یہ افضل ہے، اور اگر طواف قدوم کے ساتھ حج کی سعی کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ حج قران کرنے والا اور حج افراد کرنے والا طواف قدوم کے بعد اس وقت تک حج کی سعی کر سکتا ہے جب تک وہ وقوف عرفہ نہ کر لے، یعنی عرفات میں چلا جائے وقوف کے لیے تو پھر نہیں، اس سے پہلے کر لے، اور اگر اس نے وقوف عرفہ کر لیا تو اب حج کی سعی نہیں کرے گا، اب یہ سعی طواف زیارت کے بعد ہی کرے گا، اس سے پہلے وہ حج کی سعی نہیں کرے گا۔ یہ ایک علیحدہ عمل ہے، حج کی سعی، خاص حج کی سعی جس کا کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات، سعی کے طواف کے بعد ہونا یہ شرط ہے۔ طواف سے پہلے سعی اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس سعی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سعی آپ کی کسی حکم میں نہیں آئے گی۔ چوتھی بات، مروہ سے سعی شروع اگر کرے گا تو وہ اس کا چکر ضائع ہوگا، صفا سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ پانچویں بات، عمرے کی سعی کے دوران تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا، اسی طرح حج تمتع کرنے والا بھی عمرہ اور حج کی سعی میں تلبیہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ عمرے کا تلبیہ طواف شروع کرنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور سعی طواف کے بعد ہوتی ہے، اور حج کا تلبیہ رمی سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور حج کی سعی عام طور پر رمی کے بعد ہوتی ہے، اور حج قران کرنے والا عمرے کی سعی میں تلبیہ نہیں پڑھے گا، اور حج کی سعی اگر طواف قدوم کے بعد طواف زیارت سے پہلے کرے تو اس میں تلبیہ پڑھیں گے، اور اگر حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کریں گے تو اس میں تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ اور حج افراد کرنے والا عمرہ تو نہیں کرتا، کیونکہ حج افراد کا مطلب کیا ہے؟ صرف حج کرنے والا، تو اس کی حج کی سعی میں تلبیہ پڑھنے کا وہی حکم ہے جو حج قران کرنے والے کا ہے، کہ یعنی حج قران کرنے والا عمرے کی سعی میں تلبیہ نہیں پڑھے گا، یعنی اگر حج کی سعی طواف قدوم کے بعد طواف زیارت سے پہلے کرے تو سعی میں تلبیہ پڑھے گا، اور حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرے گا تو تلبیہ نہیں پڑھے گا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ سعی میں صفا اور مروہ پر چڑھنا یہ سنت ہے، مسنون مقدار یہ کہ 1-2 سیڑھی کے بقدر بھی چڑھ جائے یہ کافی ہے۔ ساتویں بات یہ کہ سعی کے چکروں میں اگر کسی کو شک ہو جائے کہ بھئی 3 چکر کیے یا 5 چکر کیے، تو بہتر ہے کہ وہ کم چکر شمار کر کے اور اوپر والے چکر پورے کرے۔ 8ویں بات یہ کہ سعی کی نیت کرنا مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ 9واں، حج کی سعی، اس کے بارے میں پھر دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، حج کی سعی کا حج کے مہینوں میں کرنا ضروری ہے، یعنی حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے حج کی سعی جائز نہیں ہے۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 2 مہینے 10 دن یہ حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے شوال سے پہلے حج کا احرام باندھا اور طواف کر کے سعی کر لی تو اس کی یہ حج کی سعی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی حج کے مہینے شروع نہیں ہوئے۔ حج کے مہینے شروع کرنے کے بعد وہ دوبارہ سعی کرے گا۔ 10ویں بات یہ کہ حج کی سعی کا وقت کون سا ہے؟ حج کی سعی کا اصل وقت طواف زیارت کے بعد ہے،
طواف قدوم یا نفلی طواف کے بعد اس کا اصل وقت نہیں ہے، اس لیے کہ سعی واجب ہے اور طواف زیارت فرض ہے اور طواف قدوم سنت ہے اور نفلی طواف تو نفلی ہے، تو ہمیشہ واجب فرض کے تابع ہوتا ہے، سنت یا نفل کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وتر واجب ہیں اور عشاء کی نماز فرض ہے، لہٰذا وتر فرض یعنی عشاء کے تابع ہوں گے، سنت کے تابع نہیں ہوں گے۔ یعنی کوئی آدمی اگر کوئی شخص عشاء سے پہلے عشاء کی سنتوں کے بعد وتر پڑھ لے، عشاء سے پہلے عشاء کی سنتوں کے بعد وتر پڑھ لے تو اس کے وتر نہیں ہوں گے، کیوں کہ وتر فرض کے تابع، فرض ہوگا تو وتر ہوں گے۔ تو گویا کہ سعی واجب ہے، طواف زیارت فرض ہے، لہٰذا سعی طواف زیارت کے ساتھ اس کو کرنا یہ سب سے افضل ہے، ضروری ہے۔ تو حج کی سعی طواف زیارت کے بعد ہی ہوتی ہے، طواف قدوم یا نفلی طواف کے بعد جائز نہیں ہوتی۔ لیکن نوٹ کی بات یہ ہے کہ شریعت نے ایام نہر میں یعنی کہ 10، 11، 12 رش کی وجہ سے حجاج پر آسانی کرتے ہوئے سعی کو نہ صرف طواف قدوم کے تابع کیا بلکہ نفلی طواف کے بھی تابع کر دیا، اور حج قران کرنے والوں کے لیے طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کرنا افضل ہے۔ گویا کہ اصل جو سعی کا وقت ہے وہ طواف زیارت کے بعد ہے، لیکن رش کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے شریعت نے آسانی دی ہے کہ طواف قدوم کے ساتھ آپ حج کی سعی کر سکتے ہیں۔ 11ویں بات یہ کہ سعی کے لیے احرام ضروری ہے، کیونکہ عمرے کی سعی کے بعد حلق یا قصر کروانے تک آپ کا احرام ہے، اور حج کی سعی اگر وقوف عرفہ کے بعد رمی، حلق اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کے ساتھ کی تو بھی ظاہر ہے کہ یہ صحیح بھی احرام کی حالت میں ہوگی، کیونکہ احرام کھولنے کی جو بھی شرائط ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور اگر حج کی سعی اگر وقوف عرفہ کے بعد رمی، قربانی، حلق کے بعد طواف زیارت کے ساتھ کی تو یہ صحیح احرام کے بغیر ہوگی، کیونکہ آپ حلق کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے، لیکن صرف آپ کی ایک پابندی رہے گی کہ وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، تو طواف زیارت آپ بغیر احرام کے جب کریں گے تو سعی بھی بغیر احرام کے کر سکتے ہیں۔ اور 13ویں بات یہ ہے کہ 12ویں بات یہ کہ سعی پیدل کرنا واجب ہے۔ 13ویں بات یہ کہ خواتین کی سعی بھی مردوں کی طرح ہے، مگر اس میں 4 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مرد سبز لائٹوں کے درمیان میں دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد صفا مروہ پر قدرے بلند آواز سے دعا کریں گے، عورتیں ایسا آواز سے کریں گی۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ عورت احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو، پردے کا خاص اہتمام کرنا ضروری ہے تاکہ کسی محرم کی نظر اس کے چہرے یا جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ عورت سعی کے لیے صفا اور مروہ کے اوپر نہ چڑھے، کیونکہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ہلکی سی بلندی پر چڑھ کے دوسرا چکر شروع کر سکتی ہے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ نفلی سعی ہوتی نہیں ہے، طواف نفلی ہوتا ہے، سعی جو ہے وہ نفلی نہیں ہوتی، اور سعی کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سعی کے بعد حلق یا قصر کرنا۔ حج قران اور حج افراد کرنے والوں نے اگر حج کی سعی منی اور عرفات جانے سے پہلے کر لی ہو تو یہ اس سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائیں گے، بلکہ احرام میں ہی رہیں گے۔ 10ویں ذی الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد حلق کروائیں گے۔ مرد کے لیے تمام سر کے بالوں کا حلق یا قصر کرنا یہ سنت ہے۔ وہاں پہ جتنے لوگ کینچی لے کر آپ کے ایک ایک پورے کے برابر بال کاٹ رہے ہوتے ہیں مردوں کے، تو وہ بال آپ کے اس صورت میں آپ حلال نہیں ہوں گے، آپ کا عمل پورا نہیں ہو رہا۔ اور عورت کے لیے حلق ناجائز ہے اور حرام ہے، یہ قصر ہی کرے گی، اور عورت کے لیے سارے سر کے بال میں سے انگلی کے ایک پورے کے برابر یا کچھ زائد کتروانا یہ سنت ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہمارا گروپ آج سے کھول بھی دیا جائے گا، تو جن حضرات کو کوئی مسائل پوچھنے ہو تو وہ مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں۔